بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ نصیر کمبو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ نصیر کمبو آفیشیل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وہ معاشرے میں جو خواتین کے مسائل ہیں اور معاشرے میں جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، اس استحصال کو روکنے کے لیے، ڈومیسٹک وائلنس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک ایکٹ 2016 میں بنا تھا، جو کہ پروونشل اسمبلی نے 2015 میں وہ بل پاس کیا اور 2016 میں وہ گورنر پنجاب کے دستخطوں سے وہ قانون بن گیا، اور اس کا قانون کا نام ہے دا پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016۔ تو اس ایکٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس ایکٹ کا مقصد یہی تھا کہ جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس سرزد ہو رہا ہے اور وہ خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ کمپرومائز کرتی ہیں، وہ تشدد برداشت کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ خوراک اور ان کو صحت، ایجوکیشن اور جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ان کو بالکل نہیں دی جاتی، تو اس کو روکنے کے لیے اس کی بابت جو ہے وہ یہ ایکٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اور اس ایکٹ کا یہ بھی مقصد تھا کہ یہ جو معاشرے میں خواتین ہیں، خواتین کا رول جو ہے یا خواتین کا جو مقام ہے، بغیر کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کے اس مقام کو تسلیم کیا جائے اور ان کو وہ عزت اور وہ مقام دیا جائے جو کہ ایک عورت ہمارے دین کے مطابق بھی ایک مقام جو ہے وہ جو اسے دیا گیا ہے اس کی وہ حقدار ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ مارج وجود میں آیا۔ اس ایکٹ میں جو ہے وہ ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا گیا۔ اس اتھارٹی کا نام تھا وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے نام سے، پہلے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر، پھر اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت اس کا مارج وجود میں آیا۔ پھر ڈسٹرکٹ اس کے بعد جو تھا پھر ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی کا کام، اس پہ ڈسٹرکٹ کے سارے جو تھے ارباب اختیار جو تھے اس کمیٹی کے ممبر تھے، ڈی سی او تھا، ای ڈی او تھا، اور اس پہ پولیس کے ہائر آفیشلز تھے، محکمہ ویلفیئر سوشل ویلفیئر کے ہائر آفیشلز تھے۔ تو یہ ایکٹ مارج وجود میں آ گیا، اور یہ ایکٹ بنانے کا مقصد، اس ایکٹ میں کہا گیا کہ اس میں ایک نمبر بنایا جائے گا، ایک ہیلپ لائن بنائی جائے گی، اگر کوئی بھی خاتون اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا اس خاتون کے ساتھ کوئی بچے ہیں ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ایک ٹول فری نمبر جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کمپلینٹ اس نمبر پہ لکھیں۔ اور اس پہ پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس ایکٹ کو جو ہے اتنا زیادہ پبلش کریں اردو زبان میں، اس کو چھپوا کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خواتین کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ روک دیا جائے، اور پھر میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کمپین چلائی جائے۔ اس کے لیے شیلٹر ہومز کا قیام عمل میں لایا گیا، اور وہاں پہ سٹاف کا تقرر کیا گیا، اور وہاں پہ ٹریننگ، ریہیبلیٹیشن، جو خواتین گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، اگر وہ ان سینٹرز میں آتی ہیں تو ان کی ٹریننگ، اور ان کو جو ہے وہ اگر اس کے گھر والے اس سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کی ریہیبلیٹیشن یا اس کی میڈیشن جو ہے یا آربیٹریشن کا پورا انتظام کیا گیا۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں جو تھی یہ خواتین کو جو ڈومیسٹک وائلنس فیس کرتی ہیں ان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اس کے لیے جو تھا کہا گیا ہے اس ایکٹ میں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی چائلڈ جس پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو وہ ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پروٹیکشن آفیسر کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، اگریوڈ خاتون جو ہے وہ خود بھی دائر کر سکتی ہے، یا اپنے وکیل کے ذریعے بھی دائر کی جا سکتی ہے، اور وہ کمپلینٹ جو ہے فیملی کورٹ میں دائر ہوگی، اور وہ کمپلینٹ جو ہے اس کمپلینٹ میں جو ہے وہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے جواب دینا ہوگا ڈیفینڈنٹ کو جس کے خلاف الزامات ہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا یا سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیتا تو اس میں اپروپریٹ آرڈر، کوئی بھی انٹرم آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ انٹرم آرڈر جو ہے وہ اگر اکنامک ابیوز ہو رہی ہے، اس کو خرچہ نہیں دیا جا رہا، یا اس کے خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کو فوڈ نہیں دیے جا رہی، اس کو کلوتھز نہیں دیے جا رہے، تو اس کی بابت بھی آرڈر ہو سکتا ہے۔ یا اس کو اگر سائیکالوجیکلی ڈپریس کیا گیا ہے یا اس کو ٹارچر کیا گیا ہے، اس کے علاج کروانے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یا مانیٹری کوئی لاس ہوا ہے، اس لاس کو
بھی کیور کیا جا سکتا ہے تو عدالت کوئی بھی کسی قسم کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہدایات جاری فرمائی گئی ہے کہ اس میں جو ایسے مرد ہیں، فرض کرے کسی عورت کو گھر سے ایوکٹ کر دیا گیا ہے تو دوبارہ عدالت آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کو گھر میں لے جایا جائے، اور عدالت حکم دے سکتی ہے کہ اس گھر میں اس کا خیال رکھا جائے، اس کو ضروریات دی جائیں، اور یہاں تک مرد کو پابند کر دیا گیا کہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، جہاں پہ زیادہ خطرہ ہو وہاں پہ مرد کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھو گے، اس کا استحصال نہیں کرو گے، اس سے جبر نہیں کرو گے، اور یہ ساری عدالت جو ہے عدالت حضور آرڈر کر سکتی ہے، اور یہ آرڈر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عورتوں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کو روکا جائے، عورتوں کو تحفظ دیا جائے اور اس کی عزت اور مقام دیا جائے، اور اس کے تحت جو ہے وہ مرد جو ہے اگر ڈومیسٹک وائلنس کا الزام اس پہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مرد جو ہے اس کو عدالت جو ہے وہ 1 سال تک کی سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح اگر ڈومیسٹک وائلنس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو عدالت اس کو 2 سال کی سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ کر سکتی ہے، اور اسی طرح یہ بھی اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ میرے پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے لیکن وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی تو الٹا جو ہے وہ اس کے خلاف فالس کمپلینٹ فائل کرنے کی بنا پہ اس سے بھی 1 مہینے کی سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ انفیکٹ جو یہ ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں عورتوں کو اس کا مقام جو اسلام نے بھی رکھا ہے کہ کہیں عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے تو کہیں پہ ماں کی صورت میں جنت رکھ دی گئی ہے، کہیں بیٹی کی صورت میں رحمت بنا کے پیش کیا گیا ہے ہمارے دین نے، اور کہیں بیوی کی صورت میں جو ہے وہ ایک احترام اور عزت دیا گیا ہے، تو اس لیے عورت جو ہے اس معاشرے کا لازمی جزو ہے، اور عورت کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے نہ معاشرہ چل سکتا ہے، اور ایک پڑھی لکھی تربیت یافتہ خاتون جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے بہت بینیفیشل ہے، اور عورت کا احترام یا عورت کی عزت یا پریسٹیجیس یا ڈگنیٹی جو ہے اس کا بحال رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ماں کانفیڈنٹ ہے تو بچوں میں وہ کانفیڈنس شفٹ ہوگا۔ تو اس لیے میں اپنے اس میسج کے ذریعے بتاتا چلوں کہ اگر ایسی خواتین جن کا استحصال ہو رہا ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں تو وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اپنے تمام مسائل جو ہیں وہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، اکنامک ابیوز ہو رہی ہے، یا اس کو فائنینشلی کوئی لاس پہنچایا جا رہا ہے، یا اس کو کوئی مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا سائبر کرائم کے ذریعے جو ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں عدالت میں کمپلینٹ فائل کر کے جو ہے وہ آپ اپنا ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک مردوں کو پابند کر دیا گیا ہے جہاں پہ معاملات ہینیس نیچر کے ہوں کہ وہاں مرد کے ساتھ ایک چپ لگا دی جائے گی تاکہ وہ بریسلٹ ٹائپ، تاکہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کو تاکہ واچ کر سکے۔ تو یہ ایکٹ بڑا اچھا ہے، خوش آئین ہے، اور معاشرے میں اس سے بہتری ہے کہ انشاءاللہ۔ تھینک یو۔